اگر شوہر کو صبح جوتے کے ساتھ موزہ نہ ملے تو غصہ کس پہ نکلے گا؟ حالانکہ وہ رات میں وہ موزہ خود ہی اتار کے کہیں رکھے رہتے ہیں صاحب، اس کے بعد صبح بیوی پر غصہ اتارتے ہیں، جھگڑا اتارتے ہیں۔ یہ کام محبت سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کام اچھے بول سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے ابا کا، اپنے جو ہے ابو کا بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، لیکن اس کے بعد جب جیلر صاحب آتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں، بزنس کا ٹینشن لیے ہوئے آتے ہیں، کہاں آئے کہاں گئے، کہاں بیگ پٹکا، اس کے بعد اگر بچے قریب لگنے لگے تو ان کو 2 تھپڑ بھی لگائے۔ تو بچے کے دل میں آپ کے لیے کیا رہے گا؟ آپ ایک جیلر ہی تو رہیں گے۔ تو آپ اس بات پہ ذرا توجہ دیجئے اور اپنے غصے کو کم کیجئے۔ اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر بہت خوش نظر آتے ہیں، باہر بزنس میں اور لوگوں سے تعلقات میں اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں بہت خوش رہتے ہیں، دن بھر تو بہت خوش رہتے ہیں، لیکن شام میں جیسے گاڑی کھڑی کرتے ہیں گھر کے باہر ویسے ایک دم چہرہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بچوں چھپ جاؤ، کوئی بیڈ کے نیچے، کوئی کبرڈ کے پیچھے، کہ جیلر صاحب آ رہے ہیں۔ ایسے مت بنو، ایسے پرسکون زندگی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اپنی فیملی میں خوش رہنا سیکھو، اپنی فیملی کو خوش کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا سیکھو۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی باپ، اپنی بہنوں کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو خوش رکھیں۔ اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ مرد حضرات کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں۔ عورتیں بیچاری تو ویسے ٹینشن میں رہتی ہیں، گھر کا کچن میں لگ گئی تو پھر صبح 6 بجے 5 بجے اگر کچن میں لگ گئی تو 8 بجے تک ان کو فرصت نہیں ہے۔ کوئی 6 بجے اٹھ رہا ہے، کسی کا ٹائم اٹھنے کا ہے، کوئی 7 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ناشتہ دینا پڑتا ہے۔ وہ ایک ٹینشن نہیں ہے دماغ کو۔ اس کے بعد 10 بجے کہیں بھی کر کے برتن دھو کے فریش ہوتی ہیں، اس کے بعد 11-12 بجے سے پھر دوپہر کا کھانا، پھر بچے آ جاتے ہیں گھر میں، اور اس کے بعد پھر شام میں چائے کا انتظام، پھر شام میں پھر کھانے کا انتظام۔ ایسے میں اگر مرد حضرات اپنا چہرہ مرجھایا ہوا غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوں گے تو کیا دونوں میں جھگڑا نہیں ہوگا؟ کیا جو میگنیٹ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی طرف ایسے نہیں کھینچے گا؟ وہ بھی غصے میں بیچاری ٹینشن میں کہ دن بھر میں اتنا کام 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 کر رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ آتے ہیں، یہ الگ سے ٹینشن لے کے آتے ہیں، بولتے بولتے آتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مجھے بھی ڈانٹتے ہیں، خوش نہیں رہتے، ہنستے بولتے نہیں ہیں۔ یہ میں 70-80% گھروں کی میں شکایت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا میری گھر کی باتیں ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اور ایک بات جو کہ غصہ کم کرنے کے لیے جو ایک دوا آتی ہے ہمارے یہاں ہومیوپیتھک میں، لائیے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بیویاں اپنے شوہر سے زیادہ پریشان ہوں یا شوہر اپنی بیوی کے غصے سے زیادہ پریشان ہوں تو آپ جائیں ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور پہ اور ایک دوا یہ لے کے آئیں، انشاءاللہ اس سے دھیرے دھیرے کر کے ان کا غصہ کم ہونے لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعد احمد انصاری آپ کی خدمت میں۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ غصہ کیسے کم کیا جاتا ہے، غصہ کیوں آتا ہے۔ اکثر گھروں کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا، بیوی اور شوہر میں جھگڑا، ماں اور باپ میں جھگڑا، باپ اور بیٹے میں جھگڑا، ساس اور بہو میں جھگڑا۔ ایک عجیب سی کشمکش رہتی ہے ہمارے گھروں میں۔ اس غصے کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے گھروں کی یہ حال رہتا ہے کہ شوہر جب باہر سے آتا ہے گھر میں تو بیوی یہ کہتی ہے بچوں سے کہ بیٹا چھپ جاؤ ابو آ رہے ہیں۔ کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ وہ ایسا لگتا ہے کوئی جو ہے پولیس آفیسر آ رہے گھر میں۔ ایسا کیوں رہتا ہے؟
ایک ایسی مینٹالٹی کیوں بنی ہوئی ہے کہ ہر بچہ باپ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، شوہر بیوی شوہر سے خوف کھاتی ہے کہ یہ تو شوہر نہیں، یہ تو جیلر ہے، جیلر۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو محبت میں بدلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیسے جو ہے ہم اپنے غصے کو قابو کریں، اپنے غصے کو کم کریں؟ اکثر یہاں تک کہ طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے اسی غصے کی وجہ سے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اگر شوہر کو صبح جوتے کے ساتھ موزہ نہ ملے تو غصہ کس پہ نکلے گا؟ حالانکہ وہ رات میں وہ موزہ خود ہی اتار کے کہیں رکھے رہتے ہیں صاحب، اس کے بعد صبح بیوی پر غصہ اتارتے ہیں، جھگڑا اتارتے ہیں۔ یہ کام محبت سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کام اچھے بول سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں اسکول جانے والے ہیں، ان کی بولتے ہیں صبح میں اٹھتے ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں، امی تو کچن میں بیچاری وہ تو کھانا بناتے 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 اس کا وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد یہ بچے بولتے ہیں ٹائی کہاں گئی، بیلٹ کہاں گیا، میری شرٹ نہیں مل رہی ہے، میرا جوتا نہیں مل رہا ہے۔ غصہ آ جاتے ہیں، صبح صبح گھروں میں گرما گرمی کا ماحول پیدا ہو جاتا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے غصے کو قابو کرنا کم کر دیا ہے۔ کم کیا کر دیا ہے؟ کرتے ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر میں رہتے تھے، ویسے ہم نے ان کی جو ہے واقعات کو نہیں پڑھا۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ ان کا بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں تشریف لائے تو چہرہ مسکراتا ہوا نہیں تھا، تو امی عائشہ نے کہا کہ جو ہے آپ آج مسکرائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس دروازے کے باہر گئے اور پھر مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ تو یہ اخلاق، یہ کیریکٹر اگر آپ کے اندر، ہمارے اندر موجود ہو تو گھر میں کبھی جھگڑے ہو ہی نہ، مسکراتا ہوا چہرہ ہو، خوش اخلاق ہوں، گھر میں کچھ آئے تو بچوں کے لیے ایک کچھ نہ کچھ سامان ضرور لائیں۔ بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے ابا کا، اپنے جو ہے ابو کا بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں، شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، لیکن اس کے بعد جب جیلر صاحب آتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں، بزنس کا ٹینشن لیے ہوئے آتے ہیں، کہاں آئے کہاں گئے، کہاں بیگ پٹکا۔ اس کے بعد اگر بچے قریب لگنے لگے تو ان کو 2 تھپڑ بھی لگائے۔ تو بچے کے دل میں آپ کے لیے کیا رہے گا؟ آپ ایک جیلر ہی تو رہیں گے۔ تو آپ اس بات پہ ذرا توجہ دیجئے اور اپنے غصے کو کم کیجئے۔ اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر بہت خوش نظر آتے ہیں، باہر بزنس میں اور لوگوں سے تعلقات میں اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں بہت خوش رہتے ہیں، دن بھر تو بہت خوش رہتے ہیں، لیکن شام میں جیسے گاڑی کھڑی کرتے ہیں گھر کے باہر، ویسے ایک دم چہرہ ایک دم سے بدل جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بچوں چھپ جاؤ، کوئی بیڈ کے نیچے، کوئی کبرڈ کے پیچھے، کہ جیلر صاحب آ رہے ہیں۔ ایسے مت بنو، ایسے پرسکون زندگی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اپنی فیملی میں خوش رہنا سیکھو، اپنی فیملی کو خوش کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا سیکھو۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی باپ، اپنی بہنوں کو خوش رکھیں، اپنے بچوں کو خوش رکھیں۔ تب ایسے گھر میں ایک سکون کا ماحول، ایک ٹینشن فری ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل تو ایسا دیکھنے کو نظر آتا ہے، میں گھروں کے حالات بتا رہا ہوں، آپ یہ سوچیں گے کہ ان کو ہمارے گھر کے حالات کا کیسے پتا۔ لیکن ایک جب آدمی چلتا رہتا ہے، دیکھتا ہے 2-4 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو معلوم ہوتے ہیں کہ کیسے حالات ہمارے آس پاس میں ہیں۔ تو اس چیز کو ختم بھی تو کرنا ہے، اس چیز کو کیسے
कम करना है। ये मैंने सोचा कि मैं आपको लाओ बताऊं, समझाऊं। तो अक्सर जो गलतियां होती हैं वो मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा होती हैं। औरतें बेचारी तो वैसे टेंशन में रहती हैं, घर का किचन में लग गई तो फिर सुबह 6 बजे 5 बजे अगर किचन में लग गई तो 8 बजे तक उनको फुर्सत नहीं है। कोई 6 बजे उठ रहा है, किसी का टाइम उठने का है, कोई 7 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, हर एक का अलग अलग नाश्ता देना पड़ता है। वो एक टेंशन नहीं है दिमाग को। उसके बाद 10 बजे कहीं भी करके बर्तन वर्तन धो के फ्रेश होती हैं। उसके बाद 11-12 बजे से फिर दोपहर का खाना, फिर बच्चे आ जाते हैं घर में, और उसके बाद फिर शाम में चाय का इंतज़ाम, फिर शाम में फिर खाने का इंतज़ाम। ऐसे में अगर मर्द हजरात अपना चेहरा मुरझाया हुआ गुस्से की हालत में घर में दाखिल होंगे तो क्या दोनों में झगड़ा नहीं होगा? क्या जो मैग्नेट होता है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे नहीं खींचेगा? वो भी गुस्से में बेचारी टेंशन में कि दिन भर मैं इतना काम 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 कर रही हूँ, और उसके बाद ये आते हैं, ये अलग से टेंशन लेके आते हैं, बोलते बोलते आते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मुझे भी डांटते हैं, खुश नहीं रहते, हंसते बोलते नहीं हैं। ये मैं 70-80% घरों की मैं शिकायत बयान कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या मेरी घर की बातें हैं ये बता रहे हैं। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। और एक बात जो कि गुस्सा कम करने के लिए जो एक दवा आती है हमारे यहाँ होम्योपैथिक में, लाइए मैं वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर बीवियां अपने शोहर से ज़्यादा परेशान हो या शोहर अपनी बीवी के गुस्से से ज़्यादा परेशान हो तो आप जाएं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे और एक दवा ये लेके आएं। इंशाअल्लाह इससे धीरे धीरे करके उनका गुस्सा कम होने लगेगा। कौन सी दवा है वो? नक्स वोमिका 200 पावर में आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएं। एक और तरीका मैं बताऊं, इसको ऐसे पिलाएं कि उनको खुद पता न चले कि मैं दवा पी रहा हूँ। थोड़ा सा जब पानी उनको बीवी ला के दे शौहर को तो उसमें 15 बूंद डाल दे और उनको दे दे, वो तो जाहिर सी बात है सादा पानी समझ के पी जाएंगे। तो ऐसे इस्तेमाल कराएं, उनको मालूम भी ना पड़े। और आप सर्च करके देखिए होम्योपैथिक की गुस्सा कम करने में, चिड़चिड़ापन कम करने में, जो हमारे अंदर एक भड़ास जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए, माइंड को शांत करने के लिए होम्योपैथिक की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक दवा नक्स वोमिका मानी जाती है। इसको 200 पावर में लेके आधे कप पानी में 15-15 बूंद डालकर सुबह दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात हो सकता है ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये हमारे माशरे के हालात हैं। हमें इस चीज़ से आगाह करना है, ख़ुद भी अच्छे से रहना है और अपनी फैमिली को भी अच्छे से रहना है। तो उम्मीद है आप हजरात को मैंने जो ये बातें बताई समझ में आ गई होगी।